موضوع یہ ہے کہ وہ کون سی ایک واحد خاص ایسی حدیث ہے جس کو مسلمان سب سے زیادہ فالو کرتے ہیں، جس پر سب سے زیادہ عمل کیا جاتا ہے سنت کے طور پہ۔ یہ وہ کون سی ایسی حدیث قدسی ہے، حضرت محمد کا وہ کون سا ارشاد ہے جس کو پوری دنیا میں مسلمان سب سے زیادہ اپنی زندگی کا حصہ بنا کے رکھتے ہیں۔ آج کا میرا ٹاپک یہ ہے، اور یہ وہ خاص حدیث ہے جس کی وجہ سے مسلمان سکالر، ڈبیٹر ہر ڈسکشن جیت جاتے ہیں۔ وہ جب آپ اس ویڈیو کے اینڈ میں آپ پہنچیں گے تو پھر آپ میرا مطلب سمجھ جائیں گے۔ ہر ڈبیٹ، ہر ڈسکشن مسلمان جیت جاتے ہیں اس حدیث کی وجہ سے۔ یہ ایک ایسی قیمتی گولڈن حدیث ہے، یہ موتی ہے، سچے موتی ہیں اس حدیث کے اندر۔ یہ واحد وہ حدیث ہے جس کی وجہ سے حضور سچے نبی ثابت ہوتے ہیں، کوئی شک ہی نہیں رہ جاتا ان کی صداقت پر، ان کے صادق اور امین ہونے پہ۔ یہ وہ حدیث ہے جس کی بنیاد پر پورا اسلام قائم ہے۔ جی ہاں، یہ وہ حدیث ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت محمد نے دوسرے تمام مذاہب، عقیدوں اور فرقوں کے بارے میں، دوسرے مذاہب کے بارے میں جو بھی بات کی وہ سچی ہے۔ اس حدیث کی وجہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور جو ہے وہ پوری مسلمانوں کے لیے، میں کہتا ہوں، رحمت ہے، زحمت نہیں۔ اور اسلام جو ہے وہ قائم اس حدیث کی وجہ سے ہے، کھڑا اس حدیث کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور یہ جتنے اسلام کے ستون ہیں وہ بھی اس حدیث کی وجہ سے قائم ہے۔ یہ مسلمانوں کی زندگیوں میں آپ کو اس حدیث کا جو ہے نا پورا بھرپور اثر مسلمانوں کی زندگیوں میں آپ کو نظر آئے گا۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور جو ہیں وہ ایک پرفیکٹ، سچے، ایماندار جو ہیں وہ نبی تھے۔ اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حدیث، یہ حضرت محمد کا ارشاد جو ہے تمام ارشادوں سے بڑھ کے ہیں ان کے۔ جی ہاں، اور جتنے آپ کو مسلمان سکالر، ڈبیٹر، امام مسجدوں میں ملتے ہیں بات کرتے ہوئے، بیان کرتے ہوئے کوئی بھی بات اسلام کی، اس میں آپ کو اس حدیث کی جھلک ضرور نظر آئے گی۔ مسلمان فتوحات اس حدیث کی وجہ سے، مسلمان ایک کامیاب زندگی اس حدیث کی وجہ سے جو ہے وہ گزار رہے ہیں۔ اور یہ ابھی آپ کو جب اس کا حدیث کا متن میں آپ کو دکھاؤں گا اور پھر اس پہ بات کروں گا تو پھر میرے سارے اس انٹروڈکشن کا جو میں نے کرایا ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ جی ہاں، ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام جو ہے، اسلام نے دنیا کو چکر میں نہیں ڈالا ہوا، بلکہ اسلام نے سنبھالا ہوا ہے دنیا کو اس حدیث کی وجہ سے۔ یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے حدیث کو سننے کے بعد اور دیکھنے کے بعد۔ جی ہاں، اور وہ حدیث کیا ہے؟ وہ حدیث یہ ہے کہ آپ جھوٹ بول سکتے ہیں 3 حالتوں میں: جنگ کی حالت میں، امن کے لیے، امن کے واسطے، دوستی کرانے کے لیے، دوسری صورتحال، دوسری کنڈیشن یہ ہے، اور تیسری کنڈیشن اور صورتحال یہ ہے جس میں آپ جھوٹ بول سکتے ہیں میاں بیوی سے اور بیوی میاں سے، یعنی ہسبینڈ اور وائف ایک دوسرے سے جھوٹ بول سکتے ہیں ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے۔ یہ 3 ریفرنس میں آپ کو سکرین پر دکھا رہا ہوں جس میں حضرت محمد کا یہی ارشاد ہے بار بار: جنگ کی حالت میں، امن کی حالت میں، اور میاں بیوی ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں۔ جی ہاں، تو یہاں پر سب سے پہلے اب اس حدیث کے آپریشن کرنے کا وقت آیا ہے کہ اس کے اوپر اس حدیث کو ہر اینگل سے دیکھنے کا جو ہے وقت ہے اور سمجھنے کا وقت ہے، اور پھر جو میں نے ابتدائیہ پیش کیا ہے اس پہ غور کرنے کا وقت ہے کہ کیا وہ میرا ابتدائیہ جو میں نے بات کی تھی اس حدیث کی روشنی میں وہ الٹ ہے یا سیدھا ہے۔ جی ہاں، ہم جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی زندگی کا سب سے پہلا اور اولین مقصد یہ ہے جہاد، اور جہاد کا مطلب یہ ہے کہ کوشش کرنا، لڑنا، سٹرگل کرنا، جنگ کرنا، اور سب سے بڑا جہاد کا جو ہے بہترین طریقہ وہ تلوار ہے، اور سب سے تھکا ہوا جو اینڈ میں ہے وہ ہے سوچ کے ساتھ، بات کے ساتھ، درمیان میں قلم بھی ہے، یعنی وہ حالت آپ کی جنگ کی ہے، یعنی آپ اس حالت میں جھوٹ بول سکتے ہیں، اور مسلمان اس حالت میں رہنا سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں۔
اگر کوئی مسلمان مجھے یہ بتا دے کہ حضرت محمد نے کتنی جنگیں لڑیں تو آج ہمیں یہ اس حدیث کی روشنی میں پتہ چل جائے گا کہ کتنی مرتبہ انہوں نے سیدھا سفید کھرا اور سچا جھوٹ بولا جنگ کی حالتوں میں. اب آپ آگے سے یہ کہیں گے کہ نہیں وہ تو صادق اور امین تھے, وہ جھوٹ بولتے نہیں تھے, وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتے. اگر وہ جھوٹ نہیں بول سکتے, اگر انہوں نے جنگ کی حالت میں جھوٹ نہیں بولا تو پھر انہوں نے آپ کو کیوں کہہ دیا جھوٹ بولنے کے لیے؟ اب ان دونوں صورتحالوں کو دیکھیں تو حضرت محمد, مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ بیان کرنا پڑتا ہے کہ وہ جھوٹے نبی ثابت ہوتے ہیں, کیونکہ اگر انہوں نے جنگ کی حالتوں میں جھوٹ بولا تو وہ جھوٹے نبی, اگر انہوں نے آپ کو کہا جنگ کی حالت میں جھوٹ بولو اور خود نہیں بولا تو پھر بھی وہ جھوٹے بنی نبی جس نے جھوٹ کی تعلیم دے دی, جھوٹ سکھا دیا بولنا, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ جھوٹے نبی. اس بات پر آپ غور کر لیں کہ آپ اس کا دفاع جو کرتے ہیں وہ آپ دفاع اس کا اس طریقے سے کرتے ہیں کہ نہیں جی اگر کوئی آپ کی جان کو خطرہ ہے تو آپ جھوٹ بول سکتے ہیں, اور اس میں آپ کو اجازت ہے کہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ مسلمان نہیں ہیں. نہایت ہی افسوس کی بات ہے کہ اس حالت میں سچ بولنے کی بجائے آپ کو حکم ملا ہے کہ آپ جھوٹ بول سکتے ہیں, جبکہ خدا کا کلام دوسری طرف ریولیشن مکاشفہ 2:10 میں یہ کہتا ہے کہ جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. یعنی ایک طرف آپ جان کے لیے جھوٹ بولتے ہیں اور دوسری طرف جان دینے تک وفاداری اور سچائی پہ قائم رہنے پر ہمیشہ کی زندگی ہے. تو آپ خود فیصلہ کریں اور دیکھیں کہ سچائی کس طرف ہے, اور جس طرف سچائی ہے اس طرف آ جائیں. جھوٹ کی حالت میں سے باہر نکلنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. جب تک آپ جھوٹ نہیں چھوڑیں گے تو آپ سچائی میں نہیں آ سکتے, اور سچائی میں آئیں گے تو ہمیشہ کی زندگی آپ کا انتظار کر رہی ہے. دوسرا نقطہ جو اس میں ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ پیس, امن قائم کرنے کے لیے, دوستی قائم کرنے کے لیے آپ جھوٹ بول سکتے ہیں. میرا آپ سے سوال ہے چھوٹا سا, سادہ سا, کہ وہ امن اور وہ دوستی کتنی دیر قائم رہے گی جس کی بنیاد جھوٹ ہے؟ وہ دیوار کتنی دیر قائم رہے گی جو ریت پر آپ نے کھڑی کی ہے؟ وہ مکان کتنی دیر قائم رہے گا جو آپ نے ریت اور ساحل سمندر کی ریت پہ کھڑا کیا ہے؟ ایک ہی لہر اس کو بہا لے جائے گی. تو پھر میرا آپ سے سوال ہے کہ سچ کیوں نہیں؟ دوستی قائم کرنے کے لیے سچ کیوں نہیں؟ امن قائم کرنے کے لیے سچ کیوں نہیں؟ اب آپ مجھے جواب دے سکتے ہیں کہ حضرت محمد نے کتنے امن معاہدے کیے تاکہ میں اور باقی جو سننے والے لوگ ہیں ان کو یہ پتہ چل سکے کہ حضرت محمد نے کتنی مرتبہ جھوٹ بولا امن قائم کرنے کے لیے؟ اب آپ پھر یہی کہیں گے کہ انہوں نے تو نہیں جھوٹ بولا امن قائم کرنے کے لیے, جبکہ صلح حدیبیہ میں تو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ لکھ دو, کاٹ دو کہ میں رسول اللہ ہوں. پھر بھی چلو آپ کی بات کہ انہوں نے جھوٹ نہیں بولا امن قائم کرنے کے لیے, تو پھر انہوں نے آپ کو کیوں حکم دے دیا کہ امن قائم کرنے کے لیے جھوٹ بولو دونوں صورتوں میں؟ پھر مجھے نہایت ہی دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ وہ جھوٹے نبی ثابت ہوتے ہیں جو تعلیم جھوٹ کی دے رہے ہیں. جو امن قائم کرنے کے لیے کوئی جھوٹ بول رہا ہے تو وہ امن وقتی طور پہ تو شاید قائم ہو جائے, لیکن اس میں ایسی دراڑ پڑے گی جب پتہ چلے گا اس کی بنیاد جھوٹ ہے کہ وہ امن پھر دوبارہ کبھی قائم نہیں ہو سکتا. جی ہاں, اچھے امن کے لیے, اچھی دوستی کے لیے سچائی کی ضرورت ہے, اور اس کی تعلیم آپ کو کہاں ملے گی؟ وہ تعلیم آپ کو بائبل مقدس میں ملے گی. ریفرنس آپ کے سامنے ہے کہ اپنی ہر ایک کوشش امن کے لیے ایسے سچائی اور پاکیزگی کے ساتھ, راست بازی کے ساتھ کرو کہ آپ خدا کو دیکھ سکو. اگر آپ اس میں سچائی نہیں لے کے آؤ گے, اس امن میں, اس دوستی میں, تو آپ خدا کو کبھی نہیں دیکھ سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سچائی پہ قائم ہونے والا امن, پاکیزگی پہ
بنیاد پہ قائم ہونے والا امن، راست بازی کی بنیاد پہ قائم ہونے والا امن ہمیشہ کے لیے ہے۔ وہ قائم رہے گا، وہ امن ہمیشہ قائم رہے گا۔ پھر آپ سے یہی سوال ہے کہ آپ اب جھوٹ کی طرف رہنا چاہتے ہیں کہ سچائی کی طرف آنا چاہتے ہیں؟ اور کیا مسلمانوں پر اعتبار کیا جا سکتا ہے جو وہ صلح کے معاہدے کرتے پھرتے ہیں ملکوں کی صورتوں میں، گروہوں کی صورتوں میں؟ کیا ان پر اس حدیث کی روشنی میں اعتماد آپ کر سکتے ہیں؟ حضور نے آپ کو جھوٹ بولنے کی تعلیم دی ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ جھوٹوں کے سردار اور جھوٹوں کے باپ، اور جھوٹ کی روح ان میں کام کرتی تھی۔ صداقت اور سچائی کی روح نہیں آپ ان کو کہہ سکتے۔ صداقت اور امین آپ ان کو نہیں کہہ سکتے۔ صادق اور امین، یہ مجھے نہایت دکھ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے۔ یہ ریفرنس آپ کے سامنے ہے، اس کی روشنی میں بات کر رہا ہوں۔ اگر میں غلط ہوں تو مجھے غلط ثابت کر کے دکھاؤ۔ تیسرا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ آپ گھر میں میاں بیوی فیملی میں جھوٹ بول سکتے ہیں۔ مجھے بتائیں وہ اس گھر کی، اس معاشرے کی، اس خاندان کی کیا بنیاد قائم ہوگی جس میں میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ اس گھر کی، اس معاشرے کی، اس گھرانے کی، اس خاندان کی کیا بنیاد ہے؟ اور پھر میں آپ سے یہی کہوں گا کہ سچ کیوں نہیں؟ اور حضرت محمد، ان کی تو لاتعداد گنتی میں نہیں آتی بیویاں اتنی زیادہ تھیں۔ تو پھر میرا آپ سے سوال ہے، وہ اپنا روز ایک ایک بیوی سے کتنی مرتبہ جھوٹ بولتے تھے ان کو خوش کرنے کے لیے؟ پھر آپ کہیں گے کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو جب انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اپنی بیوی کے ساتھ، تو پھر آپ کو حکم کیسے دے دیا کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ جھوٹ بولیں اور بیوی اپنے خاوند کے ساتھ جھوٹ بولے؟ یہ کون سا معاشرہ ہے؟ یہ کس طرح کا معاشرہ ہے؟ یہ کس طرح کا خاندان ہے؟ یہ کس طرح کا گھر ہے؟ یہ کس طرح کی تعلیم ہے؟ تو اس کا مطلب صاف ظاہر ہے، یا تو وہ خود بھی بیویوں کے ساتھ جھوٹ بولتے تھے تو وہ جھوٹے نبی ہوئے، اور اگر انہوں نے آپ کو تعلیم دے دی ہے جھوٹ بولنے کی تو پھر بھی آپ جھوٹے ہیں۔ اور وہ کون سی خوشی ہے جو میاں بیوی کے درمیان قائم ہو سکتی ہے دیر پا جھوٹ کی بنیاد پہ؟ ہاں، شاید اسی لیے قرآن میں لکھا ہوا ہے میاں بیوی ایک دوسرے کا جو ہے وہ لباس ہے، کیونکہ لباس کو اتار کے بھی دیا جاتا ہے اور پھینک بھی دیا جاتا ہے اور بدل بھی لیا جاتا ہے منٹ میں۔ لیکن بائبل مقدس کی تعلیم اس سے مختلف ہے۔ بائبل مقدس کہتی ہے میاں اور بیوی، ہسبینڈ اور وائف ایک دوسرے کا ایک بدن، ایک جان ہے۔ شادی ہو جانے کے بعد وہ ایک جان ہے۔ تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ کون سا ایسا انسان ہے جو اپنی جان کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے؟ یہ ہے وہ معاشرے کی بنیاد، یہ ہے وہ خاندان کی بنیاد، یہ ہے وہ سچائی کی بنیاد پہ میاں بیوی کا آپس میں رشتہ جو ہمیشہ کے لیے ہے، جسے آپ لباس کی طرح اتار کر تبدیل کر کے پھینک نہیں سکتے، بدل نہیں سکتے۔ پھر آپ کے لیے آج امتحان ہے کہ آپ جھوٹ کی زندگی کو چھوڑ کے سچائی کی طرف آنا چاہتے ہیں، تو یہ دعوت، کلام حق کی دعوت آپ کو بار بار یہ پکار رہی ہے کہ سچائی کی طرف آ جائیں۔ دیکھ لیں خدا کا کلام آپ سے کیا کہہ رہا ہے، اس پر غور کر لیں، اور اس سارے میسج کا کنکلوژن اور نتیجہ اور باٹم لائن یہ ہے، اس سے حاصل ہمیں یہ ہوتا ہے کہ مسلمان آپ ایک جھوٹ کی زندگی بسر کر رہے ہیں جو جھوٹ کی بنیاد پر ہے۔ آپ کا ایمان جھوٹ کی بنیاد پہ ہے، آپ کی ہر بات جھوٹ کی بنیاد پہ، آپ کی ہر تعلیم جھوٹ کی بنیاد پہ ہے اس حدیث کی روشنی میں۔ کیونکہ اگر آپ جنگ کی حالت میں جھوٹ بول سکتے ہیں، اور اگر آپ جنگ کی حالت میں نہیں ہیں تو دوسری حالت امن کی ہوتی ہے، امن کی حالت میں جھوٹ بول سکتے ہیں، اور اگر آپ چلیں جنگ اور امن باہر کسی گروہ میں، سوسائٹی میں نہیں بیٹھے ہوئے، تو پھر آپ گھر میں ہیں اور آپ گھر میں بھی جھوٹ بول سکتے ہیں۔ تو مجھے بتائیں، مجھے جواب دیں کہ وہ کون سا وقت اور وہ کون سی جگہ ہے جب آپ سچ بول سکتے ہیں۔
کچھ بھی نہیں پیچھے بچتا، کوئی بھی ایسی آپ کی زندگی میں جگہ اور کوئی بھی ایسا وقت نہیں بچتا جب آپ سچ بول سکتے ہیں۔ ابھی 24 گھنٹے 7 دن مسلسل آپ جھوٹ بول سکتے ہیں۔ کیا یہی زندگی ہے جو آپ کے لیے ہے؟ نہیں، ایک ہے الحق، الہادی، المحی، وہ آپ کو آج بلاتا ہے اپنے پاس۔ وہی راستہ ہے، وہی صراط المستقیم ہے، وہی الہادی ہے، وہی الحق ہے، وہی سچا ہے، اور اس کی اس سچائی میں اور اس کے سیدھے راستے صراط المستقیم میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اسی لیے وہ کہتا ہے وہی المحی ہے، دا لائف گیور، دا وے، دا ٹروتھ، دا لائف گیور۔ اور اس کے نام سے آپ واقف ہوں گے، مسیح جیزس، خداوند یسوع المسیح۔ اور یہی وہ رستہ ہے جو آپ کو آسمان پر باپ کے پاس، آسمانی باپ کے پاس لے کے جا سکتا ہے۔ اور یہ سب سچائی کا پیغام آپ تک اس کا پاک روح سچائی کا روح پہنچاتا ہے، جس میں جھوٹ نہیں، جس میں جھوٹ کی روح نہیں، جس میں جھوٹوں کے سردار کا کوئی کام عمل دخل نہیں۔ تو خداوند آپ کو آج اپنے کلام کی سچائی کے وسیلہ آزاد کرے اور آپ کو اتنی توفیق دے کہ آپ اس الحق، الہادی اور المحی کے قدموں میں آ سکیں اور ہمیشہ کی زندگی کو انعام کے طور پر پائیں۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔